اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے پاکستانی قیادت متحرک ہے۔ عالمی رہنماؤں سے رابطے بھی جاری ہیں۔ دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی برادری اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے سامنے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مسلم ممالک کا موقف بھی پیش کریں گے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق بحران کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے پر متفق ہیں۔ اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے، جس کی ریاستی دہشت گردی سے کوئی ملک بھی محفوظ نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ قطر نے غزہ میں نئے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ مسلم ممالک اب اسرائیل کو مزید ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے، اس لیے اسے روکنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شاید ہی کوئی وقت ہو اسرائیلی ٹینک اور طیارے غزہ کو نشانہ نہ بناتے ہوں۔ اسی طرح یمن، شام اور لیبنان کے بہت سے علاقے اسرائیلی دہشت گردی کے نشانے پر ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں خطے میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، لیکن اسرائیلی جنگی جنون ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسرائیلی حملے غزہ سے یمن تک پھیل چکے ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ اور بھارت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بھارت کی ڈبل گیم سے عرب ممالک تشویش میں مبتلا ہے۔ بھارت ایک طرف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر چکا ہے، تو دوسری طرف وہ اسرائیل کا اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ اسرائیل سے جدید جنگی ہتھیار خرید رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دونوں ملک متحد ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان میں دہشت گردوں کی مدد میں اضافہ کر دیں تاکہ پاکستان کو داخلی مسائل میں الجھا دیا جائے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی صورتحال میں پاکستان اہم اور قائدانہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے سہ ملکی دورے پر ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بعد ان کی سب سے اہم ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا نہ صرف جنوبی ایشیا کی صورتحال، پاکستان کی داخلی ضروریات اور مشرق وسطیٰ کے حالات اور اسرائیلی جارحیت کے نتائج بھی ہوں گے۔ پاکستان عرصہ دراز سے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور دو ریاستی حل کی وکالت کرتا آیا ہے، اور ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ اسرائیل کو غزہ اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں اپنی کارروائیاں روکنی چاہیے اور انسانی بحران کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک پاکستان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ایک واضح اور مضبوط سفارتی کردار ادا کرے اور عالمی برادری کو اس جانب متوجہ کرے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کے قطر سمیت کسی بھی اسلامی ملک پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کے پاس کئی محاذوں پر کردار ادا کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں اور علاقائی فورمز پر سفارتی دباؤ بڑھا سکتا ہے تاکہ اسرائیل کی کارروائیوں کو بے نقاب کیا جا سکے اور دنیا کو انسانی بحران کی سنگینی دکھائی جا سکے۔ دوسرا پہلو عرب ممالک کے ساتھ قریبی تعاون ہے، جہاں مشترکہ موقف اور اجتماعی بیانیہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف زیادہ اثر ڈال سکتا ہے۔ پاکستان اس اتحاد میں نہ صرف اپنی آواز بلکہ اپنی عسکری اور سیکیورٹی صلاحیت کے ذریعے بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں بھی یہ ملاقات اہمیت رکھتی ہے۔ اسرائیل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ملک امریکہ ہی ہے۔ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صدر ٹرمپ کے سامنے اپنا موقف مؤثر انداز میں رکھ سکے کہ فلسطینی عوام کی بقا کے لیے جنگ بندی، انسانی امداد اور دو ریاستی حل ناگزیر ہیں، تو وہ امریکہ کو کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ تاہم اس راستے میں مشکلات بھی ہیں۔ صدر ٹرمپ دو ریاستی حل کی مخالفت کر چکے ہیں اور ایک اور بڑی وجہ امریکی سیاست میں اسرائیلی لابی کا دباؤ ہے، اور اس کے باوجود اس بات کی امید موجود ہے کہ پاکستان کو آواز کو سنا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نہ صرف اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے بلکہ عملی طور پر بھی ایک ایسا کردار ادا کر سکتا ہے جو مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہو۔ عرب میڈیا اور عوام کو پاکستان سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ عرب دانشور بھی سمجھتے ہیں کہ اس بحران سے نکلنے میں پاکستان عرب دنیا کی مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں عرب میڈیا کی رائے یہ ہے کہ اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہے اور اسرائیل کو شکست بھی دے سکتا ہے۔ سعودی عرب اور قطر خاص طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ہم قدم ہو کر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی
صلاحیتیں بروئے کار لائے۔ پاکستان اگر اس موقع پر خود سفارتکاری کرے اور عالمی سطح پر اسلامی حقوق کے بیانی کی اجاگر کرے تو وہ نہ صرف اپنی خارجہ پالیسی کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے بلکہ مسلم دنیا میں اپنی ساکھ کو مزید مستحکم بھی کر سکتا ہے۔ موجودہ قیادت کے پاس موقع ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے بحران میں ایک ذمہ دار اور فعال فریق کے طور پر ابھرے، لیکن اس کے لیے ایک قدم بھی بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ عرب نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان دو ریاستی حل کا حامی ہے اور فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ جرأت مندانہ موقف ہے۔ قطری میڈیا میں پاکستان کو ایک ایسے دوست کے ملک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو مشرق وسطیٰ کے بحران میں قطر اور فلسطینی عوام کے حق میں کھڑا ہے اور اپنے رابطوں کے ذریعے عملی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ قطری میڈیا میں جو توقعات پائی جاتی ہیں کہ پاکستان مسلم امہ کے تعاون سے اسرائیل مخالف اتحاد میں شامل ہوگا اور اگر خطے میں کوئی مشترکہ فوجی ادارہ یا ایکشن فورس بنائی گئی تو پاکستان اس میں مؤثر شراکت حاصل کرے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔